السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے اندر بہت کم علمی ہے، اور دوسرا ہم جذبات میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ دونوں ہی غلط بات ہیں۔ دیکھیں، ہمارا دین، پہلی بات تو اگر ہم جذبات کی بات کریں، جذبات پر قابو پا کر عقل سے معاملے کو سیٹل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو، ایک اعرابی مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، اور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وہ بدو تھے، اعرابی تھے، اور اعرابی بدو دیہاتی لوگوں کے اندر اس زمانے میں خاص طور پہ بالکل بھی نہ علم تھا نہ تہذیب تھی۔ تو ان کو حاجت پیش آئی، انہوں نے مسجد کے اندر ہی، مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ آف کورس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ مسجد کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، اور وہ کھڑے ہونے لگے کہ ہم ان کو روکیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مسجد کے اندر پیشاب۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کمال حکمت سے ان سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جائیں، رک جائیں، مت روکیں، ان کو کرنے دیں۔ اب سوچئے کہ اگر صحابہ ان کو روکنے جاتے اور وہ اتنے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے، وہ اسی حالت میں کھڑے ہو جاتے، تو صرف اس جگہ پر گندگی نہیں پھیلنی تھی بلکہ پوری مسجد کے اندر ممکن ہے کہ نجاست پھیل جاتی۔ یہ کمال حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ رک گئے، وہ تو تابع تھے، حکم ملتا تھا اور عمل کرتے تھے۔ تو وہ جو اعرابی جب وہ فارغ ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس جگہ کو تھوڑی سی یہاں سے مٹی کھودو اور باہر پھینک دو اس مٹی کو، اور پانی لاؤ اور پانی یہاں پہ بہا دو تاکہ اس کی کوئی اگر بدبو آ رہا ہو وہ ختم ہو جائے۔ اور ان بدو کو بلایا، ان اعرابی کو بلایا، ان دیہاتی کو بلایا اور ان کو سمجھایا۔ انہیں کہا کہ دیکھو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ تحلیل، تسبیح، اللہ کی ذکر کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بات کو ختم کر دیا۔ اس وقت ممکن تھا کہ جذبات غالب آ جاتے اور انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، مسجد نبوی کے اندر پیشاب، کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے اس معاملے کو اپنی کمال حکمت سے، اپنی نرمی سے، اپنی رحمت سے، اپنی پیار سے، اپنی محبت سے، اپنی عقل کے استعمال سے اس معاملے کو سلجھایا۔ دیکھیں، ہمارا دین ترغیب دیتا ہے معاملے کو سلجھایا جائے۔ دیکھیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ اسی لیے فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ اسی لیے فرض ہے تاکہ علم کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں۔ علم نور ہے، علم سے نظر آتا ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ کیا ہے، یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی حکم کی بیس کے اوپر ہم معاملے کو ہینڈل کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی غلط کمزوری ہے کہ ہمارے اندر علم کی شدید کمی ہے۔ ہم علم کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس معاملے میں کیا کرنا ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، ہم کو علم ہی نہیں ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ چلیں ہم کہیں کہ خاص مواقع پر تو ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی علوم ہیں،
ہمارے اندر اس کی بھی کمی ہے. یہاں تک کہ ہم نے قرآن بھی ایک دفعہ شاید سمجھ کر نہیں پڑھا. قرآن تو کتاب ہدایت ہے. قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل فار یو ٹو فالو. کہ ان کو دیکھو انہوں نے زندگی کیسے گزاری، وہ کیسے شوہر تھے، کیسے والد تھے، کیسے نانا تھے، کیسے ایک سپہ سالار تھے، کیسے انہوں نے گھر کے کام کیے، کیسے انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا، کفار کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، جنگ میں کیا، امن میں کیا، کانٹریکٹس کیسے کیے، سلو کیسے کی، میثاق کیسے کیا، اینڈ یو نیم اٹ رائٹ. مشکل حالات کیسے گزارے، اپنی اولاد کی انتقال پہ ان کا رویہ کیا تھا، چھوٹے سے بچے جو گود میں انتقال کر گئے اس وقت ان کا رسپانس کیا تھا، بیٹیوں کے انتقال پہ کیا رسپانس تھا، شادیاں کیسے کی، بیٹی کی شادی کیسے کی، منافقین کے ساتھ کیسا رویہ تھا جو ظاہر میں مسلمان کہتے تھے اصل میں نہیں تھے. اور ایک پوری زندگی ہے ہمارے سامنے. اسی کو تو سنت کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دو ہدایت کے سرچشمے ہیں، دو سورسز آف گائیڈنس ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت، تو یہی تو سنت ہے. ہم نے نہ قرآن کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے سنت کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے سیرت پڑھی، نہ ہم نے قرآن میں تدبر کیا، نہ ہم نے سیرت مبارکہ میں تدبر کیا. ہماری سنت 2 4 5 چیزوں پہ رہ کر محدود ہو جاتی ہے کہ کھانا کس طرح ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے مسجد میں داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے سونا ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو سنت کی فکر ہے. ان کے اندر بھی میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عموم کی بات کر رہا ہوں. عموم ان سنتوں پہ آ کر محدود ہو جاتی ہیں، لیکن پوری کی پوری زندگی، پوری کی پوری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا. ان کی نماز کیسی تھی، ان کی کیفیات کیسی تھی، ان کی رات کی نماز کیسی تھی، ان کی بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس کی فکر ہم نہیں کرتے. یہ بھی تو سنتیں ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو ہم نے ایک دفعہ بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں سولوشنز دیتا ہے. ہم نے کس معاملے پہ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کا انالیسس کرتے ہیں، غزوہ احد کا انالیسس، بہت ڈیٹیل تفصیلی انالیسس ہے قرآن میں غزوہ احد کا. کیوں ہے؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات آتے ہیں. ہماری ذاتی جو بھی مسائل ہیں، ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے ملکی مسائل، بین الاقوامی مسائل، ان سب کا سلوشن قرآن کے اندر ہے. پرانی قوموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. تم ایسا مت کرنا، اور بنو اسرائیل نے جو کچھ کیا تم بھی ایسا ہی کرو گے، تو انہوں نے یہ غلطیاں کی، تم اس کو ریپیٹ مت کرنا. یہ ہے قرآن. جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، اس پہ تدبر، اس پہ تفکر، کچھ کوڈ آف کانڈکٹس، کچھ ایتھکس، کچھ مورلز، بیہیویئرز، زندگی کیسے گزارنی ہے، غصہ کیسے قابو کرنا ہے. اور ایک لسٹ ہے رائٹ. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، غیبت کرنا، لگائی بجھائی کرنا، لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر نہ کرنا، مال کی اتنی ہوس ہونا، حرص ہونا کہ آپ لوگوں کے حقوق مار دیں، ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق نہ دینا. یہ سارے کے سارے اس کے بارے میں قرآن کے اندر ہے کہ ہم اس کے اندر اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، کیا اچھی باتیں ہیں، کیا بری باتیں ہیں، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے. زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ قرآن اور سنت سے آتا ہے. اسی کو علم دین کہتے ہیں. علم دین صرف 2 4 5 چیزوں کا نام نہیں ہے.
یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کس طرح ہو جاتی ہے، وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس سے بہت بڑھ کر ہے. پلیز ہم سب لوگ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہماری زندگی تبھی ٹھیک گزر سکتی ہے جب ہم کو دین کا علم ہو، جب کہ ہمیں قرآن اور سنت کا علم ہو. آپ باقی علوم حاصل کیجئے، آپ انجینئرنگ کیجئے، آپ ڈاکٹرز بنیے، آپ لائرز بنیے، آپ اکاؤنٹنٹس بنیے، آپ ٹیچرز بنیے، آپ جرنلسٹ بنیے، آپ جو باقی علوم ہیں وہ آپ ضرور حاصل کیجئے. آپ ریسرچر بنیے، آپ پی ایچ ڈیز کیجئے، لیکن آپ جو یونیورسٹی کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پہ تو بدرجہ اولا ایک درجہ اوپر آپ کو قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے. آپ انٹلیکچوئلس ہیں، آپ اس قوم کے اثاثہ ہیں. آپ کو تو بدرجہ اولا اس کا علم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنا چاہیے. پلیز، یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. اور شیطان یہ جو ہمارے اندر فساد بچانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اس فساد سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق کے بعد علم یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دین کی گہری سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ شیطان کے ان سارے معاملات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. پلیز ہم سب کوشش کریں، وقت نکالیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ترجمے لکھے گئے ہیں، تفاسیر لکھی گئی ہیں، پلیز ان کو پڑھیے. قرآن کی سمجھ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے قرآن، جس طرح صحابہ نے اس کو سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اسی میں تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان کو پڑھیے. بہت ساری چیزیں انسان سمجھ سکتا ہے. جو باقی فقہی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کے لیے علماء سے رجوع کیجیے. پلیز ہم لوگ فکر کریں اپنی دنیا کی، اپنی آخرت کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی انشاءاللہ، کیونکہ آخرت کا دار و مدار تو اسی کے اوپر ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. صرف اگر کوئی سالم دل، ساؤنڈ ہارٹ لے کر آئے گا قیامت کے دن تو وہی چیز کام آئے گی. تو پلیز ہم سب لوگ، میں بھی، آپ بھی، ہم سب لوگ اس کی فکر کریں. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ardigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. بہت لوگ سوال کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے. یہ بہت اہم سوال ہے لیکن بہت تفصیل طلب سوال ہے. میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ رول ماڈلز بنیں، ہم والدین رول ماڈلز بنیں. اگر ہم صرف زبان سے تربیت کریں گے تو بچوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہ بہت نہایت اہم بات ہے کہ والدین دونوں، والد اور والدہ، ماں اور باپ، وہ بچوں کے لیے رول ماڈلز بنیں. خود سچ بولیں، خود نرمی اختیار کریں، خود دین پر چلیں، نمازوں کا اہتمام کریں، گھر میں تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر کا ماحول ایک اچھا ماحول ہو، ایک فرینڈلی ماحول ہو، ایک محبت والا ماحول ہو. ہمارے کئی گھروں کے اندر گھر میں ایک فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا، محبت والا ماحول نہیں ہوتا، سکون والا ماحول نہیں ہوتا. اور ہم اگر چاہیں کہ ایسے ماحول کے اندر بچہ ایک اچھے طریقے سے پروان چڑھ جائے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بہت چیلنجنگ بات ہے. ان اینی وے ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ گھر کے اندر سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو. اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی ہے. تو گھر کا ماحول سکون، محبت، پیار والا، جیسے میں نے کہا مورلز والا، ایتھکس والا،
سچ والا، دیانت والا بنائیں گے تو بچے کاپی کرتے ہیں، بچے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں، بچے ہمیں فالو کرتے ہیں، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے بنتے ہیں. سب سے نمبر 1. نمبر 2، ان کے لیے ان کے سکولز کا جب ہم اس کو ہم چوز کریں تو اس کو بھی انوائرمنٹ سامنے رکھیں، اس کے لیے بھی انوائرمنٹ کو سامنے رکھیں. صرف یہ نہیں کہ اس جگہ آل اے سٹارز آتے ہیں، ادھر پوزیشنز آتی ہیں بورڈ ایگزامز کے اندر وغیرہ وغیرہ، تو یہ میرا کرائٹیریا بن جائے. صرف بالکل بھی نہیں. جس اسکول کے اندر ایک انوائرمنٹ ہو، ایک اچھی انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ اسکول کی اپنی فکر، اپنی کوشش ہو کہ یہاں پہ ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کے مقاصد میں سے ہو، ان کے گولز میں سے ہو، ایسے اسکول کا انتخاب کریں. اور اگر اسکولز کے عہدیداران سن رہے ہوں تو پلیز اپنے اسکول کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیے جہاں پہ بچوں کی تربیت ہو. آپ لوگ صرف بچوں کو کچھ کتابیں پڑھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ بچے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بچے کی تربیت یہ نہیں ہے کہ 6 سال، 7 سال، 8 سال پہ شروع ہوتی ہے. بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اس کی پیدائش سے. ماں اپنے بچے کو دودھ کیسے پلائے، اس کو ذکر میں پلائے، ایز اپوز ٹو کہ کسی خرافات کے اندر ہو، سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے اور اسکرولنگ کر رہی ہے اور بیکار چیزیں دیکھ رہی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے. بچے پر روحانی اثر پڑتا ہے. بچے کو اللہ کے ذکر میں دودھ پلائیں، بسم اللہ پڑھ کے پلائیں، اس ذکر میں اندر رہیں. اس سے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اس کی روحانیت پر اثر پڑتا ہے. پھر بچے کو ٹائم دیا جائے. ہمارے والدین بچوں کو بالکل ٹائم نہیں دیتے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت ہو جائے گی. مائیں بچوں کے ساتھ گھر میں کھیلیں، کیونکہ باپ تو کام پہ گیا ہوگا، ماں گھر کے اندر ہوگی. ان بچوں کو ٹائم دے، بچوں کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ پڑھے، اس کے ساتھ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں. بچے کے ساتھ اس کے لیول پر آ کر اس کے شوق کی چیزیں کرے. کوئی گیم کھیلے بچیوں کے ساتھ. بچیوں کو شوق ہوتا ہے گڑیا سے کھیلنے کا، کوئی کوکنگ کی گیمز کھیلنے کا وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ بیٹھے. ان کو چھوٹے چھوٹے کھلونے ایسے لا کے دیے جائیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہوں، جو ان کی امیجنیشن کو بلڈ کریں، جو ان کی سوچ کو بلڈ کریں. ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین بچوں کو گیجٹس دے دیتے ہیں، اس پہ کارٹونز لگا کے دے دیتے ہیں، خود اپنے کاموں میں، اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہوتے ہیں. بچے اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر یہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. ایک جاب ہے، ایک مشکل کام ہے اور مشکل کام میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو پلیز مائیں بچوں کو وقت دیں، ان کا ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک ٹائم مینیج کریں کہ اس وقت یہ کریں گے، اس وقت یہ کریں گے، اس وقت یہ کریں گے. بچوں کو خود کھلائیں، ان کی جسمانی نشو و نما کا بھی خیال رکھیں، ایز اپوز ٹو کہ ان کے ہاتھ میں کوکیز، بسکٹس وغیرہ دے دیے جائیں. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ان کو ایک اچھی غذا کھلائی جائے، وقت پر بٹھا کے ان کو اچھا کھانا کھلائے، جو بھی استطاعت ہے، لیکن اچھا کھانا کھلائے ایز اپوز ٹو ان کو جنک کی عادت ڈالیں. جیسے میں نے کہا وقت دے، ان کے ساتھ کتابیں پڑھے. پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کا علم سکھائے اور ان دا مین ٹائم اس کو سارے ایتھکس سکھائیں، اس کو سچ بولنا سکھائیں، اس کو لوگوں سے محبت کرنا سکھائیں، شیئر کرنا سکھائیں. اور یہ آف کورس بلڈ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پھر اب نماز کی ترغیب دیں، اس کو ساری نمازوں پر لے کے جائے آہستہ آہستہ. اور جب 10 سال تک کا بچہ پہنچے تو 5 نمازوں کا عادی بن چکا ہو. تو بہت لمبا ٹاپک ہے، وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں دوبارہ سے اس کو ریکیپ کروں گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ والدین کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بچے کاپی کرتے ہیں،
بچے والدین کو دیکھتے ہیں. اگر والدین کو شوق ہوگا جن چیزوں کا، بچوں کے اندر بھی وہ شوق آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا. وہ دیکھیں گے کہ والدین تو صبح اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے وقت نماز ہوتی ہے، باپ جو ہے وہ نماز کے وقت مسجد جاتا ہے، گھر آتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، اس کا لہجہ دھیما ہے، میری ماں سے پیار سے بات کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے. بچے خود بخود سے یہ سارے چیزیں اپنے اندر ابزارب کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خود نماز نہیں پڑھ رہا، گھر کے اندر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بیوی پہ چیختا چلاتا ہے، گھر کا ماحول اتنا ٹینس ہے، تو بچے اس کو دیکھ کے ان کے اندر ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے، ایک اندر سے ان کے اندر ایک ریبیلیسنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے. کئی نوجوان بچے وہ آ کے بات کرتے ہیں، وہ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ ان گھر کا ماحول ان کو کھاتا ہے. ہم اس سٹیج پر بچوں کو نہ لے کر جائیں. ایسے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں گے؟ کئی والدین یہ کرتے ہیں کہ سکولز پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بچوں کی تربیت کریں. کئی والدین چاہتے ہیں میرا بچہ حفظ قرآن کرے، لیکن وہ بالکل پیورلی ٹیچرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں، قرآن کے حفظ کے ٹیچرز کے اوپر، کہ آپ بچے کو حفظ کرا دیں. اور گھر کے اندر وہ بالکل ٹائم نہیں دیتے، بلکہ گھر کے اندر ہر وہ چیز چل رہی ہے جو دین کے خلاف ہے. شوق ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے، لیکن گھر کے اندر کوئی دینی ماحول ہی نہیں ہے، نہ پیار ہے، نہ سچ ہے، نہ ایسا انوائرمنٹ ہے. تو پھر وہ بیچارہ استاد کیسے حفظ کرائے گا اس کو؟ وہ اسکول کیسے تربیت کرائے گا جب کہ اس کی مدد نہیں کر رہے گھر میں؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے ورسز اسکول کے، ورسز کسی قرآن کے ٹیچر کے. اور اگر ہم سوللی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری اور یہ رسپانسبلٹی ڈال دیں کہ آپ میرے بچے کی تربیت ٹھیک کریں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پلیز ہم سب کو مل کے کرنا ہے. والدین کا، استادوں کا ایک کمبائنڈ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کو، یہ خوبصورت بچوں کو جو ہمارا کل ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، جن پہ ہمیں امید لگی ہوئی ہے کہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر کوئی بھلائی لے کر آئیں گے، کوئی خیر لے کر آئیں گے، اس معاشرے کو انشاءاللہ تعالیٰ سدھاریں گے. ان بچوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے، والدین کی بھی اور ٹیچرز کی بھی. اور میں ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں پلیز. آپ کے پاس بہت سنہری موقع ہے، آپ کی یہ جاب بھی ہے، لیکن ساتھ میں آخرت کمانے کی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنی جاب تو کر ہی رہے ہیں، یا آپ کا پیشہ ہے، یا آپ کا آکوپیشن ہے، آپ کا پروفیشن ہے، لیکن ساتھ میں کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو سدھار دیں گے، ان کو ایک اچھا انسان بنا دیں گے، تو جو بھی بچے یہ اچھائی کریں گے زندگی میں، یہ سارے بچے جو آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ ان سب کی نیکی کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا سوال ہے، اللہ کرے کہ میں اس کا خلاصہ پیش کر پایا ہوں، لیکن یہ ایک بہت تفصیل طلب بات ہے کہ کس طرح سے ہر سٹیج کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بچوں کی نفسیات، ان کی سائیکالوجی کے پیش نظر ہم کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ایک ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.